بلندتر نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى، والنبي المجتبى، والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرة وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. ان لعنتوں کو جو ہم نے قربتاً اللہ بھیجی ہے اعداء اہل بیت پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. شب اربعین ہے، کوئی اور توسل بنتا ہی نہیں سوائے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے. کربلا کی سرزمین اور بلبل غازی کے جوار میں تشریف فرما ہے. چند قدم پر مولا غازی کا حرم ہے یہاں پر. تو اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے اور مقام ہو سکتا ہے کہ ہم مل کر بورسا دیں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. مجھے معلوم ہے بار بار طبیعتیں منقلب ہوں گی، میں توسل پڑھوں گا، تھوڑا سا کچھ عقائد و معارف کا بیان کروں گا شب اربعین کی مناسبت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب کا بیان ہوگا جتنی توفیق رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عبد اللہ یا حسین بن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. نام حسین پر یا وجیہ عند اشفع لنا. سبحان اللہ، ذریعہ حسین کو سوچ کر یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. کیا کہنے آپ کے فقیر بن کر مانگے آج مولا سے یا وجیہ
عند الله اشفع لنا عند الله صلوات على محمد وآل محمد. حضرت بی بی ثانی زہرا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عصمتوں پر ایک اور مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. مل کے صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. عاشقان جیسے ایک نوکر اپنے مالک کے پاس جاتا ہے تڑپتا ہوا، ہر ایک ایسے ہی مشی کرتا ہوا اپنے آقا اور ارباب کی خدمت میں پہنچا. ایک مقناطیس ہوتا ہے، اس کے سامنے بہترین سے بہترین ہیرے کو رکھ لیجئے تو وہ جا کے نہیں جڑے گا، لیکن اگر لوہے کے ذرات ہیں، بات پہنچ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، تو یہ مقناطیس کھینچ لے گا. حسین کھینچ رہے ہیں، ہم میں کھینچنے کی استطاعت ہونی چاہیے، ظرفیت ہونی چاہیے کہ ہم جڑ سکیں آقا باب جلال حسین سے. تو وہ کھنچتے ہوئے ان کے عاشقان اور پروانے وہ سب پہنچ گئے اور اب مزید پہنچ رہے ہیں. تو عزیزوں میں تو سوچتا ہوں اللہ جانے یہ تو عدد ہی کوئی حیثیت نہیں رکھتے حسین کے لیے. حسین تو کہ وہ 1 کروڑ ہوں یا 2 کروڑ ہوں اور عاشور کو ملا لیجئے تو وہ 3 کروڑ ہوں یا 4 کروڑ ہوں یا سال بھر کے زائرین 5 کروڑ ہوں 7 کروڑ ہوں. میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی تو باقاعدہ حسین نے بلایا نہیں تو اتنے آئے ہیں، جب زمانے کا حسین بلائے گا تو کتنے آئیں گے. جب حضرت حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بلائیں گے مل کے صلوات بھیجو نا. اور اس پوری مشی میں نجف سے کربلا آپ کو مہدوی تہذیب، جب امام کا ظہور ہوگا نا تو کیا کلچر ہوگا اس کا نظارہ آپ کو نجف سے کربلا میں نظر آتا ہے. دیکھو میں ایک سادہ سی بات کروں گا، وقت محدود ہے، باتیں کچھ زیادہ کرنی. تو آپ کے علم میں نا یہ بات کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو کرنسی کیا ہوگی؟ کوئی کرنسی نہیں. کسی سے کچھ لینا ہے صلوات پڑھو. مشی میں کیا کر رہے ہو یہاں؟ ہائے بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلوات ہے نا کرنسی. اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت صلوات ہوگی نا کرنسی، تو مشی میں کون سی کرنسی چل رہی ہے؟ آپ جائیں موقع پر وہ آپ کے پیر دبائیں گے، ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ کھانا کھا لیجئے. آپ سے کیا ریکویسٹ کریں گے؟ ایک سلام پہنچا دینا ہمارا. آپ نے صلوات پڑھی، وہ اس نے جھک کے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا. ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو تو جو میں تو ابھی جب راستے میں ایک مقام پر ہم لوگ رکے ہوئے تھے، ہمارے نوح خان بھائی بھی ساتھ میں تھے، 2 اہل سنت مجھے ملے. بہت سارے اہل سنت تشریف لائے ہیں، حسین تو سب کے ہیں. ہر شریف النفس انسان حسین سے محبت کرتا ہے. وہ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا. اب یہ نہ پوچھو کہ کچھ لوگوں کو کربلا سے چڑھ کیوں ہوتی ہے. اگر نفس میں شرافت ہوگی اور خون میں طہارت ہوگی تو ہو نہیں سکتا کہ اس کا وجود حسین کی جانب نہ کھینچے. تو 2 اہل سنت کو میں تو جانتا بھی نہیں تھا، انہوں نے خود اپنا تعارف یہ کروایا. میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم اہل سنت سے لاہور سے آئے ہوئے ہیں، اور اس نے کہا کہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں کربلا. ایک عجیب بات اس نے کہی، کہتا ہے علامہ صاحب ہم نجف سے چلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں
مجھے ایک بات پہ بڑا تعجب ہو رہا ہے، چلیں خدمت تو ہو رہی ہے، اتنے موقف تو لگے ہیں، میں ڈھونڈتا رہا کہ کہیں پر تو کوئی کیش کاؤنٹر ہو. توجہ نہیں کیا آپ نے؟ میں تلاش کر رہا ہوں کہیں پر تو کوئی کیش کاؤنٹر ہو کہ کوئی پیمنٹ کی جائے، ہے ہی نہیں کہیں پر. دیکھو یہ حسین کی اور حسین کے خانوادے کی وہ 5 روٹیاں جو دی تھی نا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آگے فرمایا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. حسین کے خانوادے کا طریقہ ہے نا کہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، اسیروں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ مجھ فقیر کے 2 مصرے ہیں، اسے سماعت فرمائیے گا کہ شہر نجف تا کرب و بلا یوں مشی ہوئی، شہر نجف تا کرب و بلا یوں مشی ہوئی، جیسے کہ حل عطا کی ہو چادر بچھی ہوئی. شہر نجف تا کرب و بلا یوں مشی ہوئی، جیسے کہ حل عطا کی ہو چادر بچھی ہوئی. پورا دسترخوان سیدہ کا بچھا ہوا ہے سلام اللہ علیہ. نجف سے کربلا تک سیدہ سلام اللہ علیہ کا خانوادے کا پورا دسترخوان پنجتن پاک کا بچھا ہوا ہے. شہر نجف تا کرب و بلا یوں مشی ہوئی، جیسے کہ حل عطا کی ہو چادر بچھی ہوئی. خشکی ہوئی نہ ایسی تری ہوئی، خشکی ہوئی نہ ایسی تری ہوئی، جس پر اے فاطمہ نہ تیری برتری ہوئی، جس پر اے فاطمہ نہ تیری برتری ہوئی. اور اس فقیر نے جب بھی میں نے کوئی کلام لکھا ہے نا تو ایک نہ ایک شعر اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے برات اسعادہ اہل بیت کے لیے لکھا ہے، کیونکہ اعمال قبول ہوں گے ولایت کی وجہ سے، اور ولایت قبول ہوگی برات کی وجہ سے. جس کے پاس ولایت نہیں اس کے اعمال قبول نہیں، اور جس کے پاس برات نہیں، جو تبرہ میں کمزور ہے، سمجھو اس کے بعد تولا نہیں ہے ابھی. خشکی ہوئی نہ ایسی تری ہوئی، جس پر فاطمہ نہ تیری برتری ہوئی. شہر نجف تا کرب و بلا یوں مشی ہوئی، جیسے کہ حل عطا کی ہو چادر بچھی ہوئی. اور غاصب کا ذکر سنتے ہی لعنت لبوں پہ آئی. تضمین کر رہا ہوں، آپ انشاءاللہ اپنے آپ کو کہیں اور محسوس کریں گے. غاصب کا ذکر سنتے ہی لعنت لبوں پہ آئی، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. کہ میں آپ کو بتلاؤں گا امام کے کلام کی روشنی میں کہ اس امت کا سامری کون تھا اور گوسالہ کون تھا. میں جا کے دیکھ لینا، روایت میں ہے. اسحاق ابن عمار امام کے قریبی صحابی ہیں بڑے، انہوں کہتے ہیں میں نے پوچھا مولا اور آقا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد. دیکھو 40 کا ذکر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، 30 دنوں کا اللہ نے وعدہ کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے. طور پر میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کل کا واقعہ سنا رہا ہوں، کل سے مربوط ہو گئی نا بات، کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 لوگوں کے ساتھ. ایک نور چمکا، وہ نور اللہ کا نہیں تھا، وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے شیعوں کو جو اللہ نے خلق کیا ہے عرش پر، جنہیں کروبین کہتے ہیں، اس کروبی کا ایک نور تھا جیسے وہ تاب نہ لا سکے. اس لیے میں نے 2 میں سے کہتے کہ شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے، 30 دن کا وعدہ تھا. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے امتحان کے لیے. سورہ اعراف کی آیت ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ قالا، اپنے بھائی سے کہا، لأخی ہارون اخلفنی فی قومی،
جو نبی خالی 40 دن کے لیے جائے وہ تو اپنا وسیع بنا کے جائے. جو دنیا سے جا رہا ہے وہ بغیر وسیع بنائے چلا جائے گا. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وسیع بنایا. جی 30 دن گزرے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے. انہوں نے وہاں پر ایک سامری تھا, اس سامری نے ایک سونے کا گسالہ بنایا, ٹھیک ہے نا, بچڑا. اس میں سے آواز آنے لگی. آواز کیسے آ رہی تھی؟ کیونکہ سامری ایک زمانے میں بڑا حکمت کا رہ چکا تھا سلسلہ اس کا. تو وہ یہ جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو فرشتہ آیا نا, اس فرشتے نے جہاں زمین پہ قدم رکھا تھا اس کی خاک اس نے اٹھائی اور گسالے میں ڈال دی. گسالہ بولنے لگا, پوری قوم گمراہ ہو گئی. دیکھو قوم 40 دن میں مسلمان سے کافر بھی ہو سکتی ہے, کافر سے مسلمان بھی ہو سکتی ہے. اوہ کہہ دیا میں نے تمہارا جو کہہ دیا. اب ہم سے نہ پوچھنا کہ رسول اللہ کے بعد سارے مرتد کیوں ہو گئے تھے سوائے 3 لوگ. یہ ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہو گیا. جی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے, سب کے سب گوسالے کی پرستش کریں. اب سامری ہے گوسالہ بنانے والا. گوسالہ وہ ہے کہ جو بنا ہے, سامری نے بنایا. گوسالے کی اپنی ویلیو نہیں ہے. دیکھیں میں 40 پر آنے کا مقصد بتا رہا ہوں, تولا اور تبرع یہ پورا ہو جائے بس. 40 پر جو حاصل ہونا تھا وہ ہو گیا. فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ بِذَلِكَ, یا ابوالفضل عباس السلام کی زیارت میں کہ پروردگار تو مجھے زیارت کے صدقے میں اپنے آپ پر ایمان عطا فرما, الایمان بک والتصدیق برسولک, تیرے رسول کی تصدیق کروں اور ان کے ولی کی ولایت پر ایمان رکھوں, ان کے اعداء سے برات رکھوں. فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ يَا رَبِّ بِذَلِكَ, تو نے اگر مجھے یہ دے دیا میں یہاں سے راضی ہو کے جا رہا ہوں, باقی کوئی دنیا کی نعمت نہ ملے کوئی بات نہیں. اصل مقصد یہ ہے. اہل بیت کی جانب سے اس سے بڑا آپ کو تحفہ نہیں مل سکتا کہ جب آپ ان کی زیارت پر آئیں تو آپ کو کچھ ایسا عطا کریں کہ اپنی ولایت سے مزید قریب کر دیں. کچھ بھی آپ کو ایسا مل گیا نا, بس یہ زیارت پوری ہو گئی. اب میں جس ترتیب سے کہہ رہا ہوں آپ اس ترتیب کو سمجھ لیں کہ کون کیا. گوسالہ ہے اور سامری ہے, یہ امام نے بتایا. سامری بنا رہا ہے, گوسالہ بن رہا ہے. امام نے کہا اس امت کے سامری اور گوسالے پہ لعنت ہو. اسحاق ابن عمار نے کہا مولا تھوڑا سا اور بتائیے گا. اتنا تبرہ تو لوگ یہاں برداشت نہیں کرتے, اب امام کے سامنے دیکھیں تھوڑا سا اور بتائیے گا. امام علیہ السلام نے کہا کیا بات کی. کہا سنو اسحاق, اللہ قیامت میں ہر ایک پر چاہے نظر کرم کر لے, 3 لوگوں سے تو اللہ بات ہی نہیں کرے گا. یہ بتا نا بات تو ہو پہلے تب جا کے کوئی رحمت کی امید ہوگی نا. اللہ بات ہی نہیں کرے گا, بات ہی نہیں کرے گا 3 لوگوں سے, 3 طرح کے لوگوں سے. پہلا فرمایا وہ کہ جو امام نہ ہو اور بن بیٹھے. اس میں سب آ گئے. امام نہ ہو, یوں دعویٰ کرے کہ میں امام ہوں. صادق علیہ محمد نے ایک اور حدیث میں فرمایا ہے نا کہ امیر المومنین فقط میرے جد علی بن ابی طالب السلام کا لقب ہے اور اس کو کوئی اپنے لیے اختیار نہیں کرے گا الا کافرون, مگر یہ کہ وہ کافر ہوگا. کسی کے کفر کا فیصلہ کرنا زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دیکھو کہ اپنے دل میں امیر المومنین کہلوانے کا شوق تو نہیں ہے. تاریخ میں جس کو تاریخ میں اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے کا شوق ہوا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں آپ. اس سے بڑا تو کافر کوئی ہے نہیں. امام نے کہا اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا. بہت توجہ رکھنا. پہلا کہا کہ وہ جو امام نہ ہو, امام بن بیٹھے. دوسرا وہ کہ امام برحق پر جو طعن کرے اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا. اب میں تو اپنے اندر ہی کے ایک وجہ میں ہوں. امام نے کہا تیسرا اس شخص سے اللہ بات ہی نہیں کرے گا جو یہ سمجھے کہ اس سامری اور گوسالے کے دل میں 1 ذرہ برابر بھی ایمان تھا. بات تو سامری گوسالے کی نہیں ہو رہی کہ اللہ اس سے بات نہیں, اس سے بھی بات نہیں کرے گا.
جو یہ سمجھے کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی اسلام تھا. اگر کسی کے دماغ میں گھسا ہوا ہے نا فتور، کیا برے تھے لیکن اتنے برے نہیں تھے، بس گیا ایمان گیا، فارغ ہو گئے، فارغ ہو گئے. کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی یہ ہے. مصیبت ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتی ہے کہ مثلا ارے مولانا دیکھیں کہ برے تو ہیں لیکن قرآن کی تلاوت کتنی اچھی کر رہا ہے. میں کراچی کی مثال دوں، شاید وہاں زیادہ ملموس ہو. آپ اپنے بچے کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بہت اچھا کھانے کا کچھ حصہ کچرا کنڈی کے اندر رکھا ہوا ہے. مثال نہیں سمجھی آپ نے؟ بچہ بڑا، اس کو بہت اچھا لگتا ہے وہ پیزا، وہ آپ نے کہا کچرا کنڈی کا، بابا یہ بہت اچھا ہے. کھا رہے یہ جگہ ایسی ہے اتنی بدبو آ رہی ہے. تم نے کون سی نیکی دیکھی ہوئی ہے دشمن آل ہے بیت کے اندر؟ ہاں کچرے کا ڈھیر ہے، غلاظتوں کا ڈھیر ہے. تو اسحاق ابن مانے کا مولا تھوڑا سا اور بتائیے گا. سناؤ تھوڑا سا اور سناؤ امام تھوڑا. کربلا میں نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا؟ تو مولا تھوڑا سا اور سنائیے گا. امام نے کہا آپ سنو، اللہ نے جہنم میں ایک وادی رکھی جس کا نام ہے سقر. قرآن میں اس کا ذکر ہے، ما سلککم فی سقر. سقر ایک جہنم کی پسترین وادی ہے. امام نے کہا یہ سقر وہ وادی کہ جو اس میں ہوگا نا، اہل جہنم پناہ مانگیں گے، جہنم والے پناہ مانگیں گے. کس سے؟ سقر والوں سے. پھر امام نے کہا سقر میں اللہ نے ایک پہاڑ رکھا ہے، وہ پہاڑ ایسا ہے کہ سقر والے اس پہاڑ والوں سے پناہ مانگیں گے. پہاڑ کے اندر ایک درہ رکھا ہے، وہ درہ ایسا اتنا، امام نے فرمایا اس میں اللہ کا عذاب ایسا ہے اور اتنا تعفن ہے کہ پہاڑ والے درے والوں سے پناہ مانگیں گے. اس درے میں کنواں ہے، وہ درے والے اس کنویں والوں سے پناہ مانگیں گے. کنویں کے اندر ایک اژدہا ہے، اس اژدہے کا عذاب ایسا ہے اور تعفن ایسا ہے کہ کنویں والے اژدہے سے پناہ مانگیں گے، اژدہے والوں سے. امام نے کہا اژدہے کے اندر 7 صندوق ہیں جس میں 7 لوگ ہیں اندر. پہلا ہے قابیل، دوسرا نمرود، تیسرا فرعون، چوتھا یہودا جس کا نام تھا جس نے یہودیت کو پہلایا، پانچواں بولس جس نے عیسائیوں کے لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. پہنچ گئے. 7 صندوق ہیں. میرے ساتھ چلنا. ابھی امام نے سمجھایا کیسے. کا پہلا ہے قابیل، دوسرا ہے نمرود، تیسرا ہے فرعون، چوتھا ہے یہودی کا سردار، پانچواں ہے وہ عیسائیوں کا سردار، چھٹا ہے گوسالہ، ساتواں ہے سامری. ولایت قبول نہیں جب تک کہ برات نہ ہو. ذہن میں رکھیے گا. بالکل. بس بات کو میں آج بہت زیادہ پھیلاؤں گا نہیں کیونکہ بات کو حد تک کنکلوڈ ہونا ہے. بس یہ چیزیں ہر ایک کو تحمل نہیں ہوں گی. پتہ ہے امام نے خود فرمایا ان امرنا صعب مستصعب. کل روایت سنا چکا ہوں. ہمارا امر مشکل بھی ہے، مشکل سے سمجھ میں بھی آتا ہے. لا يحتملہ الا، اس کو تحمل نہیں کر سکتا کوئی، الا نبی مرسل او ملک مقرب او مومن امتحن اللہ قلبہ بالایمان. یا نبی مرسل یا ملک مقرب یا مومن کے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. ہر مومن بھی اس کو تحمل نہیں کر سکتا. کتنی باتیں مومن بھی تحمل نہیں کر سکتا. ہو ہی نہیں سکتا ایسا. نہیں ہو نہیں سکتا. نہیں آپ کے دل کی مضبوطی نہیں اتنی. ہاں کیونکہ جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا نا وہ تسلیم ہے. ہاں کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موسیٰ خضر علیہ السلام کا تحمل نہیں کر سکے تھے کیونکہ خضر کا علم ہے تعویل پر، موسیٰ کا علم تنزیل پر. خضر کا علم باطن پر، موسیٰ کا علم ظاہر پر. اور پھر میں نے عرض کیا تھا پورے سفر کربلا میں بتاؤ کہ ابوالفضل عباس نے ایک سوال کر لیا حسین ابن علی سے. پتہ چلا جس معیار پر امام حسین علیہ السلام علم تعویل پر ہیں،
ابوالفضل عباس علیہ السلام ایسے جڑے ہوئے ہیں حسین ابن علی سے کہ کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی سوال ہی نہیں ہے، کبھی کوئی ایک لمحے بھر کا سوال نہیں ہے، بلکہ ابوالفضل عباس 34 برس کے باب الحوائج اور علی اصغر 6 مہینے کا باب الحوائج۔ اب آپ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام میں اس کیفیت کو ملاحظہ فرمائیے گا، بچہ تیر کھا کے مسکرا دیا۔ یہ مسکرانے کا مطلب کیا ہے؟ مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے تسلیم ہے زمانے کی حجت کے سامنے، زمانے کی حجت کے سامنے اتنے تسلیم ہے کہ میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا، پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا۔ جی حضرت علی اصغر علیہ السلام نے پورا فلسفہ اضطراب اور اطمینان کو سمجھا دیا۔ عام طور پر آج کے زمانے میں آج تھوڑا سا گفتگو کو جوڑ دوں، ایک جملہ بڑا کامن ہے، بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نہیں؟ بہت سارے کام ماں باپ خود سے نہیں کرنا چاہتے، بچوں کی وجہ سے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے؟ حسین کے علی اصغر نے سمجھایا ہے کہ اگر بچہ اس مقام ولایت پر ہے تو بچہ باپ کی کمزوری نہیں، باپ کی طاقت ہے۔ حسین ابن علی کی طاقت کا نام ہے علی اصغر۔ آج چونکہ مجلس شہزادہ علی اصغر اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام ہے، لہٰذا میں نے ذکر کو آپ کی خدمت میں پڑھ دیا۔ تو ہمارا تسلسل تھا مجلس شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، مجلس ابوالفضل عباس السلام، آج مجلس شہزادہ علی اصغر امام حسین السلام، کل مجلس بی بی ثانی زہرا شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، جو کہ کل 40 کا دن اور بی بی سے منسوب ہے۔ تو اس لیے حضرت علی اصغر نے سمجھایا، جب حسین نے کہا حل من ناصر، ابن مسائب تھوڑا سا دور ہو، حل من ناصرین ینصرنا، اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا۔ یہ ہے اضطراب، یعنی جب حجت کو ضرورت ہے تو میرے اندر یہ اضطراب ہونا چاہیے کہ میں حجت کی مدد کیسے کروں گا، اور جب حجت کے کام آ گئے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ ہے اطمینان۔ یا یہ تو نفس المطمئنہ کی گود میں علی اصغر۔ ہاں، تو شہزادے نے سمجھایا آپ اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلے آپ نے خود کرنا پڑے گا۔ آپ نے اگر اپنی پرائرٹیز سیٹ کی ہوئی نا صحیح، آپ نے کس سے ملنا ہے، کس سے دوستی رکھنی ہے، جو مولا کا چاہنے والا ہے، حدیث میں اس کو تنہائی کا امتحان دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر ایک آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ کتنے لوگوں سے آپ کو، میں نہیں کہوں گا کہ آپ جھگڑا کر لیں گے، کتنے لوگوں سے آپ کو تعلقات میں لمٹ پر آنا پڑے گا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی گناہ کا اثر مجھ پر یا میرے بچے پہ پڑ جائے۔ ہر ایک کے ساتھ آپ، اور گناہ تو بات کی بات ہے، سب سے پہلے تو عقیدے کی بات ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا وہ عقیدہ کہ جو اہل بیت السلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے وہ آ جائے۔ اس لیے عزیزان گرامی بہت خیال کیجیے گا، اور تنہائی کا امتحان امام صاحب نے کہا تمہیں دینا پڑے گا۔ ہم بہت سارے امور کو ائمہ علیہ السلام کے جو افعال ہیں نا ان کو نہیں سمجھ سکتے، ہمیں تسلیم ہونا ہے۔ ہماری زندگی پتہ ہے کیا؟ 2 جہالتوں کے درمیان۔ سورہ نحل میں اللہ نے کہا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں سے ایسے نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس کے بعد تمہیں سننے والے کان دیے، دیکھنے والی آنکھیں دیں، سوچنے والا دل دیا۔ اب تو شکر کرنے والے بن جاؤ، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ تو انسان کی زندگی کا آغاز ہے جہالت کے ساتھ، اینڈ کیا ہے؟ یہی سورہ نحل کی آیت نمبر 70، اللہ خلقکم، اللہ تمہیں خلق کرتا ہے، ثم یتوفاکم، اور وہی اللہ تمہیں موت دیتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پسترین عمر کی طرف، یعنی بہت بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، لکی لا یعلم الناس بعد علم شیئا، تو وہ علم رکھنے کے بعد بھی پھر ایسے بھول جاتے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ آپ کو پتا ہے ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ انسان کو اپنا نام بھی نہیں پتا ہوتا، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے ابھی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے اپنی دوا کھائی یا نہیں کھائی، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہماری زندگی 2 جہالتوں کے درمیان۔
امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا یہ آیت جو ہمارے لیے ہے تو آپ کے لیے بھی نعوذ باللہ یہی ہے کیا؟ امام نے کہا یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے کوئی اور آیت ہے، میرے ساتھ دیجیے گا۔ امام نے کہا یہ تمہارے لیے، تم دو جہالتوں کے درمیان، ہمارے لیے کوئی اور آیت ہے کہ مولا آپ کے لیے کون سی آیت ہے؟ بہت توجہ رکھنا۔ امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا، پھر بیان کی تعلیم دی۔ تمہاری زندگی دو جہالتوں کے درمیان ہے، ہماری زندگی اللہ کی جانب سے دو تعلیموں کے درمیان ہے۔ اسی لیے تو جناب امیر کی وہ کیفیت تھی، ابھی آگوش مادہ سے آگوش رسالت میں ہے تو علی نے قرآن پڑھنے لگے۔ پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، دیکھو یہ جو حضور نے کہا نا، میں کل مولانا عرفان ایویڈی صاحب سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے ایک بات سنائی، مجھے بہت اچھی لگی، مربوط بھی ہے بہت۔ حضور نے کیا کہا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ یہ تکرار نہیں ہے، تکرار نہیں ہوتی حکیم کے کلام میں۔ جب کہہ دیا علی مع القرآن تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ والقرآن مع علی؟ سوال ہے، جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو انڈرسٹوڈ ہے نا کہ قرآن علی کے ساتھ، تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو بالکل ساتھ ہو، یعنی جو قرآن وہ علی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جو قرآن میں ہے علی نے اللہ کے حکم سے اس کا اتباع کیا، یہ ہے علی مع القرآن۔ لیکن قرآن نے بھی علی کا اتباع کیا، یہ ہے والقرآن مع علی۔ علی نے اتباع کیا قرآن کا، یہ بہت آپ کو واقعات ہیں۔ قرآن نے علی کا اتباع ایسے کیا کہ علی انگشتری تھے تو آیت نازل ہو جائے، علی شب ہجرت بستر رسالت پر سوئے تو آیت نازل ہو جائے، علی روٹیاں تھے تو آیت نازل ہو جائے۔ کبھی یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، کبھی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کبھی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ علی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن بھی علی کے ساتھ ہے۔ اب وہ مصرع کہوں، پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے، اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے۔ اب توجہ رکھیں گے تو بات میں لطف آئے گا۔ اس دہر میں وہ قاری قرآن علی ہے، اور مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، تم بناؤ جس کو بنانا ہے تم، مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو، پہلا نہیں پہلے سے مسلمان علی۔ تمام ہو رہی ہے۔ ولایت ضروری ہے، ولایت کا برات ضروری ہے، ورنہ ولایت نہیں قبول ہے۔ جی یہ ولایت آتی کیسے؟ تسلیم، جتنا آپ سرنڈر ہے۔ آپ کو حکم امام پتہ چل گیا، نہ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے استاد محترم قم میں ایک جملہ کہتے تھے کہ ویسے کسی کے عشق میں اندھا اور بہرا ہو جانا بڑا برا ہے، آپ کو عقل سے سوچنا چاہیے، لیکن علی کے عشق میں جتنے اندھے اور بہرے ہو اتنا ہی اچھا ہے۔ علی کے معاملے میں اپنی عقل نہیں لڑاؤ، ان کا حکم آ گیا، پہلے یہ ثابت ہو جائے، پھر آنکھیں بند کان بند، بس چلو۔ کل واقعہ تو سنایا تھا کہ سلمان قدم بھی وہاں رہتے ہیں جہاں امیر المومنین کے قدم، کیونکہ سلمان کہتے ہیں کہ علی حجت خدا ہے، لا یرفع قدم ولا یضع قدم، علی قدم اٹھاتا نہیں مگر اللہ کی حکمت سے، قدم رکھتا نہیں مگر اللہ کی حکمت سے۔ تو مجھے اپنا کچھ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، وہیں قدم رکھتا جاؤں جہاں علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قدم۔ ایسے پیروی کرنے والا،
یہ ہے تو پھر کامل ولایت ہے. عزیزوں بات تقریباً اب اتنے اختتام کو پہنچ گئی، اور میں آپ تمام کے لیے یہ دعا گو ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے، مجھ فقیر حقیر، جو کچھ یہاں پر اگر سید السلام علیہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے تو بس یہی وسیلہ آخرت ہے، وسیلہ نجات ہے، اور انشاءاللہ ہم سب کی زیارتیں قبول ہوں، سب کی حاجات قبول ہوں انشاءاللہ سے. اور جو نہیں آ سکے ان سب کو بھی ہم اپنی زیارتوں میں شامل رکھیں، اور اے پروردگار تو اس در پر ہمیں بار بار آنے کی توفیق عطا فرما دے. خاص طور پر اس دعا کی قبولیت کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ 3 بار حسین ابن علی اور ابوالفضل عباس السلام کو ہدیہ کرتے بآواز بلند صلوات بھیج دیں محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کہتے ہیں کہ جب 40ویں دن تک کوئی بات پہنچتی ہے نا تو وہ تکمیل ہو جاتی ہے. قرآن میں اس کی مثال ہے حتی بلغ اشدہ 40 سنہ. انسان جب 40 سال کا ہوتا ہے نا کہتا ہے اب کمال پہ پہنچا ہے. قرآن میں اللہ نے کہا حسین ابن علی کا جو عاشور سے وہ جہاد اکبر ہے نا، وہ 40 پر اپنے کمال پر معراج پہ پہنچ رہا ہے. میں مصائب پہ آؤں گا. عاشور منسوب ہے حسین ابن علی سے، اور 40 منسوب ہے زینب بنت علی سے، علی کی بیٹی سے، سلام اللہ علیہ، سلام اللہ علیہ. ہزاروں جانیں قربان ہو ہماری. میں آپ کو اب یہ فقیر، اس کی ایک بات میں کبھی نہ بتاتا لیکن بہرحال آپ کے ذہن میں رہ جائے. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا، ایمان ختم ہو جائے اگر شہزادی زینب سلام اللہ کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی عفت کے منافی بات سوچ لے. ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر. مجھے اچھی طرح بس بی نے وہ عطا کیا. مجھے یاد ہے جب میں بالکل اپنی نوجوانی کے عالم میں جب میں ابتدا کر رہا تھا نا تو گیا تھا جب شام میں. میرے ایک بہت محترم عزیز بھی موجود ہیں، وہ اس بات کے گواہ ہیں کہ کہاں وہ مجھے شام میں ملے تھے. مولا بی بی زینب سلام اللہ کے حرم کے دروازے پر بعد چوکٹ پر. تو اس فقیر نے یہ کیا تھا کہ میں جتنا ممکن ہو سکتا تھا حرم کے باہر والی جو چوکٹ ہے نا، اندر والی میں میری اوقات نہیں تھی، باہر والی جو چوکٹ ہے اس پر اپنی زبان کو لگا کر میں بیٹھا رہتا تھا کہ بی بی آپ نے خطبہ دیا تھا نا، اس زبان میں اپنی خطابت کی بھیک عطا کیجیے گا. میرا تو ایمان ہی اس بات پر ہے کہ جو کچھ اس وقت اللہ نے اس قلیل سے سن میں عطا کیا وہ شہزادی زینب سلام اللہ کے حرم مطہر کے باہر کی چوکھٹ پر زبان سے جھاڑو دینے کا صدقہ ہے. ہاں اب آپ سوچیں، اب میں 2 میں سے کہہ رہا ہوں. علی کی بیٹی نے رکھا ہے 40 کا دن. اس میں فضائل بھی ہیں، مصائب بھی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اس کیفیت پہ سن سکیں. علی کی بیٹی نے رکھا ہے 40 کا دن غدیر و عرفہ و عاشور کی بقا کے لیے. جی 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 ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ سبحان اللہم صل علی محمد و آل. علی کی بیٹی نے رکھا ہے 40 کا دن. 40 کے صدقے میں عاشور باقی ہے، 40 کے صدقے میں. یاد رکھیے گا یہ عرفہ باقی ہے 40 کے صدقے میں، حتیٰ غدیر باقی ہے 40 کے صدقے میں. اس لیے کہ غدیر باقی ہے عاشور کے صدقے میں اور عاشور باقی ہے 40 کے صدقے میں. 40 نہ ہوتا تو عاشور کا پھر پتہ نہ چلتا کسی کو. علی کی بیٹی یہاں پر پہنچی ہیں، انہوں نے حسین علیہ السلام کے جہاد کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. تاریخ میں اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ شریکت الحسین اسی خاطر ہے کہ یہاں پہنچی تو وہ عاشور ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، ورنہ عاشور کی قربانی کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اگر شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کوفہ اور شام کے بازاروں میں نہ تھی. اللہ اکبر. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدا پاک کے سب ہے، خدا حسین کا ہے.
اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا۔ آخری نعرہ مل کے علی حیدر کرار۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ بس عزیزوں، آج حسین پر رو لو، کل بی بی زینب پر روئیں گے۔ شب اربعین آ گئی، یعنی عباس کے شانے کٹے 40 دن گزر گئے، اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے 40 دن گزر گئے، علی اصغر کا زخمی گلا چھلتے ہوئے 40 دن گزر گئے۔ میں کیا عرض کروں، جملہ مصائب کا ایسے اس وقت نازل ہوا، 40 دن پہلے سکینہ کو تماچے لگنا شروع ہوئے۔ اس سے پہلے تو باپ کی آغوش میں سونے والی تھی نا، جو باپ کے سینے پر سونے والی شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا، لیکن 40 دن پہلے سکینہ کو تماچے لگنا شروع ہوئے۔ یہ بچی اپنے بابا سے فریاد کر رہی تھی کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گے، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر آج اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی۔ اور 4 سال کی دختر اپنے بابا سے کہہ رہی ہیں، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے نا وہاں جا کے، جہاں باپ نے آخری مرتبہ بیٹی کو گود میں۔ میں نے وہ مقام دیکھا ہوا ہے کربلا میں پہلے، اس وقت کنسٹرکشن میں اندر ہے، وہ مقام جہاں حسین کا ذوالجناح رک گیا تھا، اور حسین نے جب ذوالجناح کے قدموں میں دیکھا تو 4 سال کی دختر لپٹ کر فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ جب امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے اترے، ہائے اس پہ روئیں گے نا آپ، بی بی سکینہ کیوں روک رہی ہیں؟ کہتی ہے بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب باپ نے بیٹی کو گود میں لی، پھر تو شبر کے تماچے تھے، عمر سال کے کوڑے تھے۔ وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجیے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار۔ کیسی ہیں باتیں دل میرا روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا، لو رو نہ صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بیوی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ آج گھٹ گھٹ کر رونے کی رات نہیں عزیزوں، آج اربعین کی شام آ گئی ہے۔
شکر کرو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو. اے اللہ تو نے 40 پر ہمیں کربلا بلا لیا, عباس کی بارگاہ میں بلا لیا. کہاں میرا ہاتھ اور کہاں عباس کی زری؟ مولا یہ گناہگار آنکھیں کہاں اس قابل تھیں کیا آپ کے گنبد کو دیکھ سکتے؟ یہ گناہگار قدم کہاں اس قابل تھے کہ بین الحرمین, کبھی عباس کے حرم سے حسین کے حرم میں, کبھی حسین کے حرم سے عباس کے حرم میں, کبھی عباس کے حرم میں سکینہ کے مسائل پڑے, کبھی حسین کے حرم میں علی اکبر کا مرصد. ہم کہاں اس قابل تھے مولا؟ یہ تو آپ کا شکریہ, آپ کی والدہ کا شکریہ, انہوں نے ہمارا نام لکھا, ہمیں اذن عطا کیا سیدہ سلام اللہ علیہا نے. دیکھو ایک ترک زائر تھا, آپ میں سے جو تشریف فرمائے, دیکھو 40 کا تو موقع ہوا نا, جب چل رہے ہوتے مشی ہو رہی ہوتی ہے, کس کو کیا پتا کون کتنا امیر ہے, کون کیسا غریب ہے. امیر بھی فقیر بن کر چل رہا ہوتا ہے, اور جو فقیر ہے وہ حسین کا امیر بن کر چل رہا ہوتا ہے کہ حسین نے مجھے بلایا ہے, حسین نے میری مہمانی کی ہے, حسین نے مجھے کھانا کھلایا ہے, حسین نے مجھے پانی پلایا, حسین نے مجھے پناہ دی ہے. اس سے بڑا امیر کون ہوگا جسے حسین اپنی بارگاہ میں بلا. تو دیکھو یہ میں ایک فطرت کی بات کر رہا تھا, امیر غریب یہاں پر. تو مجھے ایک بات بتانا, کوئی ایک انسان ایسا ملا کہ جس نے پانی نہ پیا ہو, کوئی ایک انسان ایسا ملا جو بھوکا رہ گیا ہو, جس کربلا میں حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے. اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں, اگر مصائب کا یہ جملہ پہنچ جائے تو ہائے حسین کہہ کے سینے پر ہاتھ مارنا. کوئی بھی مستور وہ اپنے شہر میں کیسی ہو, وہ مجھے کوئی حق ہی نہیں بات کرنے کا, وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. اس شہر کربلا میں کوئی ایک بیوی چادر کے بغیر دیکھی ہے؟ جس کربلا میں حسین کی بہنوں کے سر سے چادر چھینی گئی تھی, جس کربلا میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے سر اقدس سے ملعونوں نے چادر کھینچ لی. جانتے ہو چادر کیسے کھینچتے تھے؟ مقتل میں جا کے دیکھیے گا, نیزے کی انی مارتے تھے سروں پر. شہزادی کا سر اقدس سلام اللہ علیہا کتنا زخمی تھا, یہ کل سناؤں گا. کل 10 بجے نا اعمال 40 زیارت 40 بھی ہوگی, پھر نماز ہوگی اور پھر مجلس ہوگی. کل سناؤں گا انشاءاللہ دن میں. شہزادی کا سر اقدس کتنا ہے. جس کربلا میں آئے, آپ نے ایک اور سوال کروں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا یہاں پر, حرم میں آپ کو نظر آئیں گے. حرم میں ہو سکتا ہے کبھی کوئی کتاب لے لے, کبھی کوئی سجدہ لے لے, کبھی کوئی ممبر پہ چڑھ جائے, ایسا ہوتا ہے نا. تماچا تو دور کی بات, کو جھڑکتے ہوئے نظر آیا. اسی بیابان میں حسین کی بچی تماچے کھاتی رہی. سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدل گیا. وہ کبھی سرخ ہو گئے, کبھی نیلے ہو گئے, کبھی تماچے کھا کھا کر. تو میں عرض کر رہا تھا, یہاں زائر آتے ہیں, فقیر بھی امیر بن کر حسین کے در کا مہمان ہے نا. تو ایک ترک زائر تھا, بہت غریب, بہت غریب. وہ آیا امام حسین السلام کی زری کے سامنے کھڑا ہو گیا. دیکھو آج تو رونے کی شب ہے, جتنا توفیق ہوتی رہے گی میں مصائب پڑھتا رہوں گا. وہ مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ ترک زبان میں کہہ رہا تھا. بے اختیار لوگ رو رہے تھے. کسی عرب نے آ کر ان عالم دین سے پوچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں مولا سے کہ مولا میں بہت غریب ہوں, میں نے سال ہا سال تک ایک پیسہ جمع کر کے میں پہنچا یہاں پر.
کاروان میں کہیں میں بچھڑ بھی گیا, کسی نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا, ادھر سے ادھر ہوتا ہوتا کہ بالآخر مولا کوئی مجھے کاروان میں چھوڑ کر چلا گیا. پھر دوسرے اس زمانے میں جیسے سفر ہوتے تھے, کہتے ہیں بالآخر مولا میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, مجھے کربلا کا راستہ بھی نہیں معلوم تھا, حرم کا نہیں پتا تھا, میں پوچھتے پوچھتے پہنچ گیا, آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں. مولا میری ایک التجا ہے, جیسے میں آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ گیا ہوں نا, جب قیامت کا میدان ہو مولا آپ کے کروڑوں چاہنے والے ہوں گے, لیکن اس غریب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر آئیے گا اور آ کر کہیے گا اے پروردگار یہ میری زری کا ظاہر تھا, میں اسے اپنے ساتھ جنت میں لے گیا. جی آپ اپنے لیے بھی کہیے گا, میں اپنے آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ مولا اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو کہ جو آپ کو ناگوار گزری ہو, تو مولا یہاں سے آپ حر کے قدموں کا صدقہ طیب و طاہر بنا کر بھیج دیے گا یہاں سے. حسین چلے حل من ناصرین ینصرونا کہا, بی بی رباب کے خیمے سے گریے کی آواز بلند ہوئی. حسین آئے, رباب ابھی زندہ ہیں ہم. کہا آقا آپ نے جیسے صدا استغاثہ بلند کی, بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا دیا. رو گے نا 6 مہینے کی قربانی کے لیے, رو گے نا انشاءاللہ. حسین نے شہزادے کو لیا, مقتل کی طرف تشریف لائے. اشکیا کہہ رہے تھے حسین قرآن کو لے کر آ گئے, واقعاً 6 مہینے کا قرآن لے کر آئے تھے حسین. کہا کہ تمہاری نگاہ میں حسین قصوروار ہے. کتنا سخت جملہ ہے یہ. اب عبداللہ حسین کو یہ کہنا پڑ جائے اگر تمہیں کوئی میری خطا لگتی ہے تو یہ 6 مہینے کے بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے, اسے پانی پلا دو. اما ترونہ کیف یتلظی, یہ مقتل کا لفظ ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو, کیسے ترجمہ کرو یتلظی, پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں تو مچھلی تڑپے گی, اس کو نہیں کہتے یتلظی. وہ تڑپے گی, اس کے بعد اس میں دم ختم ہو جائے گا. پھر ایک کیفیت ایسی آتی ہے کہ خالی منہ کھولتی ہے, بند کرتی ہے. کالی ازغر خالی منہ کھول. خدا کسی باپ کو یہ وقت نہ دکھائے کہ 6 مہینے کے بچے کے لیے حسین کہہ رہے تھے علی اصغر بابا لوائے, مولا آپ کے بابا کا صدقہ مولا. یہ اپنا منہ کھول کر جیسے ایک مچھلی آخر میں تڑپ رہی ہوتی ہے. میں آپ کو ایک واسطہ پیش کروں, کبھی دیجیے گا امام حسین کے حرم میں اور پھر دعا مانگیے گا, اللہ کو واسطہ دیجیے گا اس وقت کا. دیکھو یہ شہزادہ علی اصغر کی کیفیت تھی نا, جو وقت آخر بالکل ہوتی ہے, پیاس کی شدت سے. 6 مہینے کا بچہ 3 دن کی پیاس, یہ گرمی آپ دیکھ رہے ہیں نا. یہ وقت خود امام حسین پر بھی آیا, اصغر جیسا وقت خود امام حسین پر آیا. ہائے نہیں سن لیا آپ نے ایسے ہی, یہ میں زیارت ناہیہ سے سنا رہا ہوں آپ کو. لقد خفیت انفاسک و سکنت حواسک, ایک وقت آیا آپ نے اپنے دست و پا چھوڑ دیے, روک لیے, آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی. دیکھو جب کسی کو ذبح کیا جائے پہلے وہ تڑپتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آتا ہے کیسے کہوں یہ جملہ مجھ سے نہیں کہا جا رہا. خدا کی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بس وہ ہاتھ پیر چھوڑ ساکت کر لے, اچھا تجھے ذبح کرنا ہے تو کر لے. کہ ایک لمحہ کبھی تو حسین ابن علی پر آیا ہوگا جب شبر امام حسین کے سینے پر بیٹھا ہوا. اے اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ
جب فاطمہ دیکھ رہی تھی ہم نے کیوں حسین نے اپنی سانسیں روکی تھی؟ کیوں اپنے ہاتھ پیر ساکت کر لیے تھے؟ حسین جانتے تھے میری ماں فاطمہ الزہرا مجھے دیکھ رہی ہے، اگر ماں کے سامنے میں تڑپوں گا سیدہ کے دل کو اور تکلیف ہوگی. اور یہی زیارت ناہیہ اے امام زمان علیہ السلام، مجھے یقین ہے آپ یہی کہیں یا غازی عباس کے حرم میں ہوں گے، یا بین الحرم ہے حسین کے حرم میں ہوں گے، یا کسی آزادار کے ساتھ ہوں گے. مولا مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کہاں پر ہیں. ایک لمحے کے لیے مولا اس مجلس میں تشریف لائیے. آپ کی جدہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے مولا، اگر آپ ایک لمحے کے لیے آ گئے ہماری نسلیں سنور جائے گی. مولا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے حسین علیہ السلام، آپ نے اپنے دست و پا ساکن کر لیے تھے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی، آپ کی پیشانی پر موت کا پسینہ جلوگر ہو رہا تھا. پھر امام زمانہ کہتے ہیں اس وقت آپ نیند کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی حسین اس وقت سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہو جائے گی، سکینہ کو تماچے لگنے کے وقت قریب آ گیا. حسین ذبح ہو رہے تھے اور اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے. یا حسین یا حسین. اما ترونہ کیف یتلذذ، کیا دیکھتے نہیں یہ بچہ کیسے منہ کھولتا ہے بند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پانی پلانے والا تھا. کہ بیٹا شاید انہیں تیرے باپ کی بات پر یقین نہیں آتا، تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے نا، اپنی حجت تمام کر دے. اب علی اصغر نے اس چھوٹے سے دہن سے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیرنا شروع کی. نہیں ایسے بے رحم نہیں تھے کہ رحم نہیں آیا، منہ موڑ کر رو رہے تھے لیکن کوئی پانی پلانے نہیں آیا. کہ تم اچھا یہ سمجھتے ہو کہ جب تم اصغر کو پانی پلانے لاؤ گے تو میں خود لے کر پی لوں گا؟ لو میں نے اصغر کو زمین پر لٹایا. گرمی سوچنا کربلا کی. اس وقت کا صدقہ جب حسین نے علی اصغر کو کربلا کی جلتی ریت پر چھوڑ دیا، پھر بھی کوئی نہیں آیا. ابھی حسین نے پھر اصغر کو گود میں لیا. عمر سعد نے کہا افتح کلام الحسین، حسین کے کلام کو کاٹ دے. ایک تیر جو 3 بھال کا گھوڑوں کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور ملا نے دوڑا. میں نے اب یہ جملہ بعض خطبہ سے یوں سنا ہے کہ ہاتھ لرزے، تیر نہیں چلا سکتا. ہاں پھر تیر جوڑا، ہاتھ لرزے. عمر سعد نے کہا کیوں 6 مہینے کے بچے سے ڈر رہا ہے، تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہ نہیں، جیسے تیر جوڑتا ہوں ایک خیمے کا پردہ بلند ہو جاتا ہے. ایک بیوی یہ فریاد کر رہی ہے کہ اے حرملا، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے حرملا. عمر سعد نے کہا میں تیری آنکھوں پر ہاتھ رکھتا ہوں، اب تیر چلا. مقتل میں فَصُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، تیر اتنا بڑا تھا کہ اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک پورے ذبح ہو گئے. دیکھو شہیدوں کے سر کاٹے گئے ہیں، شہیدوں کے سر کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیے گئے تھے نا، لیکن ہر شہید کا سر شہادت کے بعد کاٹا گیا. 11 محرم کو دو شہید ایسے ہیں جو خود ذبح ہو کر شہید ہوئے. ایک حسین کا علی اصغر ہے، ایک خود حسین ابن علی. بچہ باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا، مسکرا دیا.
تیر کا وزن اتنا تھا کہ علی اصغر باپ کے ہاتھ میں پلٹ گئے. انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خو کا ٹھکانہ کہیں نہیں. مقام علی اصغر دیکھا ہوا ہے نا یہاں پر، خیمگاہ بھی دیکھا ہے. حسین نے مقام علی اصغر سے صحیح کرنا شروع کی، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رزن پہ قضائق و تسلیم اللہ امرے کا حسین آپ پر ہماری جانیں قربان. حسین راضی ہے، سب تسلیم خم ہے. حسین گئے، خیمے میں داخل ہوئے. اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے گئے تھے. اب آئے تو آواز خاموش ہو چکی تھی. حسین نے ابا کا دامن رکھا ہوا تھا. سکینہ نے آ کر کہا بابا اصغر کو پانی پلانا ہے کیا بابا؟ حسین نے ابا کا دامن الٹا کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں آیا، تیر کھا کر آیا. کسی ماں کو خدا اپنے 6 مہینے کی کمائی ایسے نہ دکھائے. رباب سلام اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر ایک مرثیہ کہا، ایک جملے کا مرثیہ ہے قیامت ہے. یا بنیا اب مثلو کا یلحر، اے میرے پیارے علی اصغر کیا تجھ جیسا بھی نہر ہوتا ہے؟ حسین علی اصغر کو لے کر گئے. دیکھو آج تو میں جتنے مصائب پڑھوں گا وہ انشاءاللہ رونے کے لیے آمادہ ہے نا. حسین فقط واحد لاشا جو حسین نے دفنایا وہ علی اصغر کا لاشا ہے. مصائب کو سنے بھی سمجھے بھی اور پھر روئیں انشاءاللہ. کیوں یہ ایک لاشا خالی دفنایا؟ شاید وجہ یہ چونکہ حسین جانتے نا شام میں غریبہ گھوڑوں کی ٹاپوں تلے لاشیں پامال کیے جائیں گے. اچھا سن رکھا ہے نا آپ نے کہ ہر شہید کے قبیلے والے جو اس طرف تھے وہ آ گئے، اپنے اپنے شہداء کے لاشیں لے گئے. درمیان میں حسین کا لاشا رہ گیا. اگر علی اصغر کا لاشا نہ دفنایا جاتا تو اس لاشے کو کون اٹھاتا وہاں سے؟ کہیں اصغر کا لاشا پامال نہ ہو جائے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے. شاید یہ وجہ رہی ہو. شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حسین تو جانتے ہیں نا کہ مقتل میں میری ماں فاطمہ تو زہرا آئیں گی، اور جب وہ میرے علی اصغر کو دیکھیں گی تو انہیں اپنا محسن یاد آئے گا. کیا نصیب ہے ماں اور بیٹے کا. محسن 6 ماہ کے شکم سیدہ میں شہید ہوئے در و دیوار کے درمیان. رونا تمہیں خدا حسین کا واسطہ جب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے مصائب آئے. وہیں سے تو سارے مصائب کا آغاز ہے. جب رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی، پسلیاں ٹوٹ رہی تھی، فرمایا فخذینی فضا، اے فضا مجھے سنبھال لینا، جو میرے شکم میں تھا وہ مار دیا گیا. اچھا سن رکھا ہے نا یہ ویر بھائی، آپ جس انداز سے گریہ کرتے ہیں میں آپ کی نظر کر رہا ہوں اس جملے کو، اگر آپ یا حسین کہہ کے رو سکیں. سن رکھا ہے نا سیدہ سلام اللہ علیہ غش میں چلے گئے. حسین کے مصائب پڑھ رہا ہوں میں. علی کی گردن میں رسی باندھ کر انہیں ذبیحہ کی طرح کھینچا گیا. سیدہ کو جیسے غش سے افاقہ ہوا پوچھا ہے نا ابو الحسن، ابو الحسن کہاں ہے؟ کبھی بھی وہ دربار میں لے کر گئے ہیں. بی بی پہنچی وہاں پر. جیسے ہی وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ علی کی گردن پہ تلوار رکھی ہوئی تھی. بی بی نے کہا ابھی ابھی ابو الحسن کو چھوڑو ورنہ بد دعا کروں گی. سلمان کا بیان ہے کہ مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی. قریب تھا کہ دیواریں گر جاتی. اتنا خوف ہوا کہ انہوں نے علی کو چھوڑ دیا. میں کہوں گا اے بی بی، مدینہ میں ایک حجت کی گردن پر تلوار تھی، بچا لائی. یہی قتل گاہ میں شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھا تھا. فضربتن من ضربتن، 12 ضربتیں حسین کو لگی. ایک دکھیاری بہن دلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی اور فریاد کر دی تھی اما فیکم مسلم، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ حسین بی بی زینب کے سامنے سے باہر ہوتے رہے. جی بس عزیزو آخری جملوں پر آ گیا، آخری جملوں پر آ گیا. اب عبداللہ حسین اصغر کو دفن کر کے پھر پہنچے مقتل میں. حجت تمام کی. اس کے بعد گویا اس حجت خدا نے، علی کے شیر نے آستینوں کو الٹا بلا تشبیہ، اور کہتے ہیں کہ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے، اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے. شب 40 ہے عزیزوں. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا،
تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا۔ حسین لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے، یہی حرم عباس کے پاس وہی جگہ ہے، عباس کا لاشا رکھا ہوا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی عباس۔ وہ کیفیت آئی کہ بس فوج یزید الحفیظ الامان پکار رہی تھی۔ حسین نے سمجھا دیا حسین مظلوم ضرور ہے، مجبور نہیں ہے حسین۔ ندائے خدا تھا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے حسین، سبحان اللہ، جہاد مکمل ہوا، تلوار کو نیام میں رکھ لے۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی بھی فوجیں پلٹنا شروع ہوئی۔ مقتل سے سناتا ہوں، اپنی طرف سے کیا کہہ سکتا ہوں۔ فرقۃ بالرما وفرقۃ بالسیف وفرقۃ بالحجر، کچھ کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کچھ کے ہاتھ میں تیر تھے، کچھ کے ہاتھ میں نیزے تھے، کچھ کے پاس بھالے تھے، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا لیا۔ زہرا کا لال چاروں طرف سے، برچھی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے۔ بند آنکھیں ہیں، سر پاک جھکا جاتا ہے۔ اس وقت بی بی زہرا مولا علی کے ساتھ گرد زہرا والی گریا کنا پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امام تو کہاں گرتے ہیں۔ حسین زمین پر تشریف لائے، نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے، تیروں پر معلق حسین تھے۔ کافی دیر گزری، اب رمق نہیں تھی، لیکن خوف اتنا تھا دشمن کے دل میں، کوئی قریب جانے کو تیار نہیں تھا۔ ارے حسین زندہ ہے، مارے گئے نہیں معلوم، شمر ملول بتاتا ہے، میں بتاتا ہوں زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اپنے گھوڑوں کا رخ خیمگاہ کی طرف کر دو، اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یہ سننا تھا کہ میرا مولا کوہنیوں پر زور دے کر آہستہ آہستہ پھر کھڑا ہوں کہ فوج بے حیا حسین ابھی زندہ ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے مگر سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا، ہائے میرا بیمار ماں سید سجاد شام غریبا، زینب کے سر سے چادر کھیل لے گئے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے۔ دیکھو مجھے پتا ہے آپ کے دل پر بہت چوٹ لگے گی، لیکن میں مقتل سے پڑھ رہا ہوں، میں عربی بھی پڑھ لیتا ہوں آپ کی تسلی کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام اب زمین کربلا پر ہے۔ دیکھو حسین کے قاتل کے لیے نہیں معلوم کہ اصل قاتل، شمر مشہور ہے نا لعنت اللہ علیہ، لیکن اوروں کا بھی نام ہے، خلی کا نام ہے، سنان کا نام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب مل کر اتنا مار رہے تھے حسین کو، پتہ نہیں کس نے مارا حسین کو۔ مالک بن نصر ملون آگے بڑھا، مجھے ترجمہ کرتے ہوئے میں نہیں کر سکوں گا، یہاں جو عربی جانتے ہیں ان سے پوچھ لینا، اشارہ کروں گا۔ فَشَتَمَهُ، جو مولا علی کے لیے ممبروں سے ہوتا تھا نا، اس نے آ کر حسین کے لیے یہ لفظ کہا۔ لفظ بہت ایسا ہے میں کہہ نہیں سکتا۔ پھر مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا۔ سنان نے آگے بڑھ کر ترقوت ہی، جو گردن کی ہڈی تھی اس پر مارا۔ شمر نے پیر مار کر حسین کو سیدھا کیا۔ شمر جالس علی صدر، اور شمر حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ ماتم کرنا میرا وجود کہاں پر آئے اس وقت، خدا کی قسم کہاں پر آئے۔ امام نے شمر ملون کی طرف دیکھا، کہا میں نے تیرے چہرے میں اپنے قاتل کی نشانی دیکھ لی ہے۔ اس نے کہا اچھا،
تمہیں میرے چہرے میں قاتل کی نشانی نظر آ رہی ہے. اس نے حسین کو پلٹ دیا. کند خنجر 13 ضربتیں. انبیاء دیکھ رہے تھے, آدم علیہ السلام بلند ہو گئے. پروردگار یہ منظر نہیں دیکھا جائے گا. نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے, شب 40 ہے. جو چیخ مار کر نہ رو سکے وہ کربلا پھر کیسے آ گئے؟ یا بی بی زہرا, آپ کو آپ کے بچے کا پرسا. اے بی بی, آج ہم سن نہیں پاتے, آپ کی گود میں تھے اسے. نوح بلند ہوئے, پروردگار یہ نہ دیکھا جائے گا. ابراہیم اٹھ گئے, موسیٰ کھڑے ہو گئے, عیسیٰ چلے گئے, ہدیے کے محمد مصطفیٰ اٹھے. پروردگار میری گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے. ایک وقت آیا علی ابن ابی طالب بلند ہوئے, پروردگار مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. حسین کی صدائی اما, سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہو, آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جانا. حسین سیدہ کی گود میں, یا حسین کہنا یا حسین, یا حسین. علاقت بدل الحسین و کربلا, علاقت زبیل حسین و کربلا. حسین کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہوا. سید سجاد نے کہا السلام علیکم یا امام. بابا آخری جملہ زلزلہ بلدہ, سکینہ باہر. پوچھا یا جماعتو اسوکیا بھی ہم کو دلاچانا. اے بابا کی سواری, یہ بتا بابا کو تھوڑا پانی پلا دیا کیا؟ آخر میں تھوڑا پانی پلایا, ہم کو دلاچانا. یا میرا بابا 3 دن کا پیاسا مار دیا گیا. اے حسین عزیزو, جب زری پر جانا مجھ سے آیت اللہ نے کہا تھا, یہ نہیں سمجھنا حسین کا لاشا دفن ہے, لاش کے ٹکڑے ٹکڑے الگ الگ. حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑ دے رہے جن میں لوہے کی سمیں لگی ہوئی تھی. حسین کا سینہ ختم ہو گیا, پسلیاں جوڑ گئی, سر جدا تھا. جب زری کے سامنے کھڑے ہونا سمجھنا سر ایک, پھر پسلیاں ٹوٹی ہوئی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. 40 پر اسی لیے آئے ہو نا, حسین کو سلام کرنے کے لیے. تو بولیے نا میرے ساتھ, السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین, ماشاءاللہ, وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب. ایک مرتبہ ہاتھ کیسے بلند کرنا, السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.